سوال ان کا تکلیف میں ہے کہ انڈیا نے اسرائیل والی پالیسی اپنا لی ہے. جو حالات ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ انڈیا کبھی مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرے گا. اور ایسا کیوں کرتا ہے وہ؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، جس کو آزادی چاہیے جو کرنا ہے اسی نے کرنا ہے. باقی کو دائیں بائیں کوئی تالی آ جائے، سپورٹ آ جائے، کوئی آپ کو اس میں تھوڑا بہت کو فیسیلیٹیٹ کر دے، کوئی آپ کے لیے آواز اٹھائے، کوئی دروازے کھٹکھٹائے، وہ سارا کچھ. بٹ بیسکلی آپ جو بھگت رہا ہوتا ہے نا اسی. اور اس حوالے سے ایک بات آپ یاد رکھیں کہ قربانی بہرحال رنگ لاتی ہے، روک نہیں سکتا. یہ الجیر کے میں نے وہ ہال دیکھا ہے جہاں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو، میرا خیال ہے بومنے تھے، یہ کتابوں میں موجود ہے، میں شاید کہیں نام اونچ نیچ نہ کر جاؤں. تو بھٹو صاحب نے کو مرحوم نے وہ کشمیر کے بارے میں کو بات کی تو وہ لے گئے ایک کھڑکی کے پاس، انہوں نے پردہ ہٹایا تو انہوں نے کہا جب کشمیری اتنا بڑا قبرستان بنا لیں گے آزادی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی. تو یہ ہے. اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ طاقت اسی طرح بہیو کرتی ہے. کہاں گیا چنگیز؟ کدھر ہوتا ہے امیر تیمور؟ الیگزینڈر دی گریٹ کہاں؟ لیکن طاقت ایک خاص طریقے سے جب تک ہوتی ہے، خاص طریقے سے سوچتی ہے، خاص طریقے سے بہیو کرتی ہے. یہی انسانی تاریخ ہے. اس لیے یہ اسی طرح کرتے ہیں. اور آزادی کی تو قیمت ہے، اگر آپ پوری چکا دو گے آزادی آپ کی ہے. کوئی کسر رہ جائے گی اگر ایک آدھ آنچ کی تو نہیں ہوگا. موٹی سی بات ہے. ڈاکٹر عرفان احمد ہیں کراچی سے. وہ کہتے ہیں کہ حکمران پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اتنے دھڑلے سے جھوٹ کیسے بول لیتے ہیں، اتنی بے حسی انسان میں کیسے آ جاتی. لیکن میں بنیادی طور پہ نا میرا ہم جیسے ملکوں کے سیاستدانوں سے نا مجھے کراہت، میں نے یہ کہا بھی بھئی پاگل کتے نے کاٹا ہے. میں رزق حلال سے 5-7 کروڑ روپیہ الیکشن پہ لگاؤں. پہلے تو میں ایک چپڑ کناتی کی، میں نام کیا لینا ہے، سب چپڑ کناتی ہیں، میں تو جانتا بھی ہوں. ان کی خوشامد کریں ٹکٹ کے لیے، لابنگ کریں، پی آر کریں، خوشامد کریں. چلو جی پہلے تو ٹکٹ لینا ہی ہے، پاپولر پولیٹیکل پارٹی کی بات. اچھا وہ بھائی پاگل کتنے نے کاٹا ہے مجھے. اس کے بعد میں کیا کروں؟ اس کے بعد میں کروڑوں روپیہ خرچ کروں اور در در جاؤں. عام حالات نہیں ہے، سچی بات اندر سے میں شاید بات کرنا بھی یہ سنوبری نہیں ہے، یہ ایروگنس نہیں ہے. اچھا خاصا بندہ کتنا بڑا فن خان ہو، وہ لیول کا نہ لگے اور لگے کہ یار اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کا، کمیونیکیٹ کرنے کا، انٹریکٹ کرنے کا، انٹرفیس کرنے کا مزہ ہی نہیں آ رہا، کوئی انسپریشن نہیں ہے. وہ چاہے کوئی بھی فن خان ہو بتائیں. لیکن آپ ہر جگہ جاتے ہیں کیا کریں؟ گداگری کریں، بھیک مانگ رہے ہیں ووٹ کی. پھر وہ لمبی داستان ذلتوں کی. ہار گئے تو پھر اگلی تیاری ہے، ورنہ آپ پہنچ گئے جی اسمبلی میں میری خدمت کرنے آئے. یہ ساری جھک مار کوئی اتنے فرشتے اس ملک میں، اور ملک کا حال دیکھو، ہندوستان دیکھ لو، کرمنلز ہمارے ہاں اللہ کی پناہ. کیسا کیسا مقدمہ، کیسا کیسا بنا، کتنے کتنے سال سے ان کی پارٹی اقتدار میں. ہمارا اپنا ہی حال، اپنے گریبان میں جھانکنے کو اور بھی شرم آتی ہے. اور ایک اور بات، پڑھا لکھا ہونا، لٹریٹ ہونا اور ایجوکیٹڈ ہونا میں بہت فرق ہے. میرے دادا وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے جو بڑے ہو کے ہمیں سمجھ آیا. وہ کہتے تھے کہ تعلیم اور تمول، تمول کہتے ہیں ایفلوئنس کو، آسودگی. تعلیم اور تمول تیسری نسل کے بعد دکھائی دینا شروع کرتا ہے. سبحان اللہ، واٹ اے سینٹینس. پہلی جنریشن میں نہ،
وہ جاتا ہی نہیں. پھر دوسری میں ایجوکیشن ہے, تیسری میں, وہ تیسری میں پھر دکھائی دینا شروع کرے گا کہ اس کا بیک, ادروائز اوور نائٹ پیسہ آ جائے, یعنی فرسٹ جنریشن پڑھے لکھا, وہ نہیں ہوتا. اچھا, دوسری بات, ہو بھی تو پڑھا لکھا ہونا اچھا خوبصورت انسان ہونے کی ضمانت تو ہے ہی نہیں. اشفاق احمد, تلقین شاہ, یہ بانو قدسیہ اور اشفاق صاحب ہمارے لیڈنگ انٹلیکچوئلز میں, رائٹرز میں, تو ان کا تو تھیسس ہی یہ تھا, جس سے میں 100% متفق نہیں ہوں لیکن کافی حد تک, کہ وہ پاکستان کو تو نقصان ہی پڑھے لکھوں نے پہنچایا ہے. اب آپ اس کو گلوبل لیول پہ لے جائیں, یہ جو جنگیں, تباہیاں, یہ اور وہ, یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ایک بات اور یاد رکھیں کہ انٹیلیجنٹ ہونا خطرناک ہے, وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے, وہ انٹیلیجنس کا اس کو غلط استعمال. دانش جو ہے نا, دانش یہ اور چیز ہے. دانش میں خباثت نہیں ہو سکتی, ورنہ وہ دانش ہی نہیں. وزڈم اور چیز ہے, اس میں یہ ابلیسیت نہیں ہوتی. ورنہ یہ انٹیلیجنٹ آدمی, وہ کہتے ہیں ایول جینیس. ایول جینیس کیا ہوتا ہے؟ وہ جینیس ہوتا ہے لیکن ایول ہوتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. وہ بیچارے جیسے للو پھتو نے زیادہ کیا کرنا ہے, وہ کسی کھیت سے کچھ 6 بولیاں اکھاڑ لے گا, بڑی بات ہے کہ 4 مرغیاں اٹھا, یہ نہیں. جو اس اسکیل پہ لوٹ مار کرتے ہیں, وارداتیں کرتے ہیں, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو, ادارہ پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں. لیکن اگین تعلیم اور تمول تیسری چوتھی نسل میں وہ پھر شباب پہ ہوتی ہے. وہ پھر وہ ایسے کام ان سے ہوتے ہی نہیں, ان کا ڈی این اے چینج ہو گیا ہوتا ہے. میں ایک اور معنوں میں یہ بات کر رہا ہوں, پیور سائنسز کے بارے میں بات نہیں کر رہا. ایک مسلسل ماحول, ایک تعلیم ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے, پھر گرومنگ ہوتی ہے. تو وہ تو گھرانوں میں اوور نائٹ نہیں آ جاتی. پہلی بار اگر کوئی کسی گھرانے کا بچہ اگر یونیورسٹی چلا بھی جائے گا, وہ ذہین بھی ہوگا, لیکن نہیں, وہ کلاس نہیں آئے گی. وہ سو یہ فطری سی بات ہے, کوئی عجیب بات ہے.